اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں کے اندر بھی جو آپ کو بیان کیا تھا پچھلے سبق میں، کہ مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ یہودیوں کی اور گمراہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اور اس سے پچھلی آیتوں میں ان اہل کتاب یہودیوں کو ڈانٹا تھا کہ ایسی حرکت نہ کرو۔ جیسے واقعہ سنایا تھا کہ ایک یہودی تھا، اس نے اوس اور خزرج، یہ جو دو قبیلے تھے، ان میں پرانی عداوت کو جگا دیا تھا، جس میں ایک روایت میں نے یہ بتائی تھی کہ وہ آیا اور اس نے ان سے شعر سنانے کو کہا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس نے شعر سنانے کو نہ کہا تھا، نہ ان لوگوں نے شعر سنائے تھے، بلکہ وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آیا اور اس نے وہ شعر پڑھنا شروع کر دیے جو وہ لوگ آپس میں جنگ میں پڑھا کرتے تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کی دشمنی میں نے بتایا تھا بہت لمبی لمبی چلا کرتی تھی۔ ایک ان کی جنگ ہے جنگ بعاث، وہ 120 سال تک چلی۔ کسی جنگ کا 120 سال تک چلنا آپ سمجھ سکتے ہیں، ان کی جنگ 120 سال تک چلی تھی۔ اس جنگ میں وہ لوگ ایک دوسرے کو اس طرح کے اشعار پڑھتے تھے جس میں وہ ایک دوسرے کو ذلیل کرتے تھے۔ تو وہ یہودی وہاں سے نکلا، اس نے جنگ بعاث والے اشعار خود ہی پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ تو انسان کی فطرت ہوتی ہے، جاگ جاتی ہے، تو قبیلہ اوس اور خزرج کے وہ جو پچھلی جو ہے وہ چیزیں تھیں جاگ گئیں اندر سے، اس وجہ سے جھگڑا ہوا تھا ان لوگوں میں۔ بہرحال ان کو وہاں تنبیہ فرمائی اس آیت کے اندر۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ دوسری طرح تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو۔ دوسری بات یہ بتائی جیسا اس سے خوف رکھنے کا حق ہے۔ وہاں تو ان کو کیا فرمایا تھا وہ چھوڑیں، ابھی آپ اپنے لیے سمجھیں اس کا کیا مطلب ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ڈرو اس کی جیسا اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھیں، بظاہر ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ہر مسلمان کہتا ہے، الا یہ کہ وہ مسلمان ہی نہ ہو، دہریہ یا بددین ہو۔ ہر مسلمان یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو بندے کا یہ کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ کہتے نہیں ہیں پتہ نہیں کیوں پریشانیاں آ رہی ہیں، نہ جانے ہم سے کون سے گناہ ہو گئے۔ اور اگر ہم واقعی اپنے جو ہے زندگی پر غور کریں تو ہم یہ زبان سے اپنی نہیں جملہ ادا کر سکتے۔ آدمی صبح اٹھ رہا ہے، داڑھی کٹوا رہا ہے صبح صبح، اور دل میں سوچ رہا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا جو میرے اوپر آفت آ رہی ہے۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں۔ آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ داڑھی نہیں کٹواتا، اس کی داڑھی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن وہ دوسرے ایپ میں کسی میں مبتلا ہے، مثلا بس وہ بیٹھ جاتا ہے چوپال لگا کر 4 لوگوں میں، تو 4 لوگوں کی برائیاں کرتا رہتا ہے، بیٹھ کر غیبتیں کرتا ہے۔ پھر محفل سے اٹھتے اٹھتے ارے یار آج کل بہت پریشان چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں پریشانی آ رہی، کیوں گناہ آ رہے ہیں۔ تو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق تھا ویسے نہیں ڈرے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، تو کیا ہم ویسے ہی ڈر رہے ہیں؟ لوگوں کی محفل میں تو ہمیں یہ خوف اور خیال آتا ہے لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، ٹھیک ہے یہ حرکت نہ کرو، لیکن تنہائی میں کیا خوف آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ برے کام نہ کرو؟ تو کیا ہم واقعی جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ڈر رہے ہیں؟ تو اس سے یہ پتہ چلا اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ہم نہیں ڈر رہے۔ ڈرنا جبھی مانا جائے گا، اور ڈرنے سے مراد کیا ہے وہ میں نے پیچھے بتا دیا تھا بہت پہلے سورہ بقرہ کے اندر ہی۔ جیسے یہاں جو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنا اس کا دوسرا مفہوم ہے، اور اس کو میں نے آسانی سے کہا ڈرنا۔ تو تقوی اختیار کرنا، یا یوں کہہ لیں کہ تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو دکھاوی تقوی نہ ہو، دکھاوے کا کہ لوگوں کے سامنے تو آپ اور ہم گناہوں سے بچیں اور تنہائی میں جو ہے خوب گناہ کرنے میں لگے، تو پھر یہ تقوی کہاں، یہ اللہ کا ڈر کہاں؟ یہ تو لوگوں کا ڈر ہے پھر۔ اور پھر یہ چیز کیا ہے، انسان کو جو ہے نقصان میں مبتلا کرنے والی ہوتی ہے، اور انسان نقصان میں مبتلا ہوتا ہے۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ ایمان پر ڈٹے رہنا، اسلام کی حالت میں ہی تمہاری موت آئے، ان کی باتوں میں آ کر گمراہ نہ ہو جانا۔ آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ ان کو اس وقت کا یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے ایسی ایک جنگ بھی لڑی ہے جو 120 سال تک چلی ہے، ایک دوسرے کے ذاتی دشمن تھے، پیدا ہوتی دشمن ہو جاتے تھے، پھر اللہ نے تم پر انعام کیا اور احسان کیا کہ تمہیں ایمان جیسی دولت عطا کی کہ جس کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے، ایک پلیٹ میں کھانے والے ہو گئے، ایک محفل میں بیٹھنے والے ہو گئے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے اور اس طرح کی حرکت کرو گے ان کی باتوں میں آ کر، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، مطلب یہ کہ قرآن کو، رسول کو، اللہ اور اس کے رسول کو، یہ اس کو فالو کرو، ان کی باتوں کو مانو، ان کی اطاعت کرو، یہ اللہ کے اصول ہیں، قوانین ہیں، اللہ کی رسی ہے جو قرآن کریم دیا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہ جو کہتا ہے وہ مانو، جو اللہ کے رسول اس کی تشریحات فرماتے ہیں، جو احادیث ہیں ان باتوں کو مانو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، جیسا کہ پیچھے آیا کہ اللہ کے رسول ابھی تمہارے درمیان موجود ہیں۔ دوسرا یہ فرمایا تھا اس سے پہلے کہ اگر اللہ کے رسول موجود نہ بھی ہوں تو قیامت تک کے لیے قرآن کریم موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے اگرچہ تو ہمارے سامنے موجود نہ ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تمام عالم میں مبعوث جو ہے پھیلا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ دوہری ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مبعوث ہوئے صحابہ کے درمیان میں، دوسری جو ہے بعثت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے واسطے سے یا ان کے شاگردوں کے واسطے سے پوری امت کی طرف مبعوث ہوئے، اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قیامت تک کے لوگوں کے لیے اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے، ہر طرف اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے پہنچا دیا۔ تو ایک بعثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے جو ہے بلا واسطہ ہے، اور ایک بعثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے واسطے سے بالواسطہ ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آپس میں بھائی بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا، یہ نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانی کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کسی کو نہیں عطا کی جائے گی، اب دین کا کام آگے کیسے چلے گا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے صحابہ تیار کر دیے تھے، وہ لوگ تو تھے ہی، تو وہ لوگ جو ہے سارے عالم میں دین اسلام کو لے کر چلے، اللہ کے نبی کے پیغام کو لے کر چلے، ایمان اور اسلام کے پیغام کو لے کر چلے۔ اب آگے وقت گزرا، پہلے سارے صحابہ اللہ کے نبی کے شاگرد تھے، نیک لوگ تھے، مقدس ہستیاں تھیں، یہ لوگ جو مقدس ہستیاں تھیں ان میں کوئی برائی نہیں تھی، کوئی عیب نہیں تھا، ہر عیب سے پاک تھے۔ آگے جب وقت بڑھا تو صحابہ کا دور آگے چلا، کچھ صحابہ جو ہے انتقال فرما گئے، کچھ ابھی باقی ہیں، پھر اس امت میں شامل ہونے لگا۔ پہلے اس امت میں کون تھے؟ خالص مسلمان، پیور مسلمان، وہ تھے جنہیں ڈائمنڈ ایوارڈ سے اوپر کوئی ایوارڈ اگر ہوتا ہے وہ مل چکا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وہ لوگ کیسے لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اس کے پہلے مصداق صحابہ ہوتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو خاص کر رکھا تھا، وہ ان تمام چیزوں سے پاک تھے، پہلے صحابہ تھے وہ بالکل پاک و صاف تھے، پھر ان کے بعد ایک امت آئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے نیک لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہتے تھے، گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ پھر آج اپنے زمانے میں آ جائیں، جو یہ جو زمانہ ہے سارا کر جو ہے ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم نے جو ہے ایمان اور اسلام کو کیسے چھوڑ رکھا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ یہ فرمانا ہے کہ تمہارے درمیان ایک امت ہمیشہ رہنی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم فرمائے، برائی سے روکے۔ اس کی دو وجہیں کہ اگر یہ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کام کرتے رہیں گے، سارے لوگ تو یہ کام کریں گے نہیں، اگر کوئی بھی یہ کام نہیں کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر 50 سال میں جو ہے نسلیں بدل جاتی ہیں، جو جوان ہے وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، جو بچے ہوتے ہیں وہ جوان ہو چکے ہوتے ہیں، پھر پورے عالم پوری دنیا انہی کی ہوتی ہے۔ جو پچھلے 50 سال کے لوگ ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کا ہو کر بھی کچھ نہیں ہوتا، ان کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو اگر یہ لوگ ہیں جو اس وقت جو ہے دین اسلام پر عمل کرنے والے، اس کو جاننے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، نیکی کے کام کرنے والے ہیں، لیکن یہ لوگوں کو نیکی کی تلقین نہ کریں، برائی سے نہ روکیں، تو آنے والی نسل جو ہے پھر وہ کیا ہوگی؟ برباد اٹھے گی، تو پھر وہ کیا ہے؟ گناہوں میں ملوث رہیں گے اور گناہ کار رہیں گے، دین سے محروم رہیں گے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ نیکی کے حکم کرنے والے لوگ برابر رہیں، تو چاہیے کہ نیکی کا حکم، نیکی کی تلقین کرتے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ تو وہ جو لوگ ان میں سے خاص ہو جائیں گے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہیں گے، برائی سے روکتے رہیں گے، لیکن صرف یہ نہیں کہ دوسروں کو، اپنے آپ کو بھی، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون کہ یہ بھی ان لوگوں کی طرح یعنی اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ کی طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ اسی لیے چلا آ رہا ہے شروع سے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو تیار کیا، انہوں نے پھر اپنے شاگردوں کو، تابعین، تبعی تابعین، پھر آج تک یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کے سپرد کر رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس ذمہ داری کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی لے کر چل رہے ہیں۔ اس میں کچھ ہم جیسے لوگ بھی ہیں
ناکارہ جو کچھ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کروا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ کام چل رہا ہے تو کام اس کو کرتے رہیں۔ اسی طرح آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ سن لیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اور سب سے پہلے اپنی اولاد کو دین اسلام کی تلقین کریں، ان کو دین کی باتیں سکھائیں، ان کو برائی اور اچھائی کی تمیز جو ہے بتائیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا، اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کے ہاتھ لگیں اور پھر وہ اس کو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر کے دکھائیں۔ بہرحال بات تھوڑی لمبی ہو گئی۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ لوگ، ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد یعنی وہ لوگ جو کہا گیا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا، اس سے مراد وہ یہودی ہیں جنہوں نے تورات کو پڑھا، تورات پر ایمان لائے لیکن تورات سے بھی پھر گئے، یا تورات پر ایمان لائے لیکن اسلام سے پھر گئے، یا اس سے مراد وہ منافقین ہیں جو براہ راست جو ہے بظاہر اپنے آپ کو دکھانے کے لیے مسلمان بن گئے، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان دکھاتے تھے، اور بعض نے دکھانے کے لیے کلمہ بھی پڑھا اور مسلمانوں جیسی نماز بھی پڑھی، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھی، لیکن وہ حقیقت میں منافقین تھے، اور پھر وہ لوگ آخر میں بالکل ایمان سے پھر ہی گئے۔ یا اس سے مراد وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کبھی بھی اسلام لائے ہوں اور کبھی بھی مرتد ہو گئے، دین اسلام سے پھر گئے ہوں، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب میں مبتلا کریں گے، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم ایمان سے پھر گئے تھے، اس کی وجہ سے یہ جو ہے سزا تمہیں مل رہی ہے، اس سزا کو تم چکھو۔ اس سے پچھلی والی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، یہاں امت کو تلقین کی جا رہی ہے کہ فرقوں میں مت بٹو، جو ہے الگ الگ گروہ مت بناؤ، اختلاف میں مت پڑھو جیسے پچھلے لوگوں نے کیا تھا۔ جو اختلاف میں پڑھتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، اتحاد ہونا چاہیے، جیسے پیچھے بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ سارے لوگ ایک ہی راستے پر آ جاؤ، جو دین اسلام کا راستہ ہے، الگ الگ فرقے نہ بناؤ، من مرضی نہ کرو، پھر اس کا نقصان اٹھاؤ گے۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے اور وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں جو آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھلے واقعات بتائیں جیسے پیچھے آتا رہتا ہے، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ جو آیت نازل فرمائی، اس کے پہلے مصداق اور حقیقی مصداق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ کام تم کرتے ہو۔ تو یہ آیت جس وقت نازل ہو رہی تھی اس وقت ہم تو تھے نہیں، آپ تو تھے نہیں، یا صحابہ کے علاوہ جو لوگ تھے وہ نہیں تھے، اس سے معلوم ہوا یہ آیت جو نازل ہو رہی ہے اس کے خاص لوگ کون ہیں؟ صحابہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 3 الگ الگ قول مروی ہیں۔ ایک روایت ان کی یہ بھی ہے کہ یہ آیت صرف اور صرف صحابہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ دوسری روایت اور بھی ہیں جن کا خلاصہ یہ نکلتا ہے یہ آیت، اس آیت کے پہلے مصداق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ہے ہی، وہ تو انہی لوگوں میں سے ہیں جس کی بات ہو رہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں اس آیت پہ جن کا ذکر ہے۔ لیکن آگے فرمایا وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، جس سے کچھ پیچھے گزرا، نیکی کا حکم کرتے رہیں، گناہوں سے روکتے رہیں، خود بھی گناہوں سے روکتے رہیں، اللہ کا خوف کرتے رہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہیں، کہ جیسے اللہ کے نبی نے خود فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی اقتداء کرو گے راہ پا جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ بہرحال آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ اب اہل کتاب کو پیچھے جیسے نصیحت کی گئی، پھر مسلمانوں کو ذکر کیا گیا، مسلمانوں کی پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا ایسا بھی نہیں کہ یہ سارے ایمان نہیں لائے یا کچھ ایمان لائے کچھ نہیں لائے، کیا ہوا؟ فرمایا ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اس میں سے جس سے بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، پھر ایمان لے آئے تھے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق تو بتایا تھا کہ وہ یہودی بھی ہوئے، پھر جو ہے ان کو یہودی جو ہے راہب اس کا انتقال ہو گیا جس کے پاس وہ رہتے تھے، پھر عیسائیوں میں آ گئے تو وہ عیسائیت کو فالو کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے فرما دیا کہ ان میں تھوڑے سے ایمان والے ہیں اور اکثر ان میں نافرمان لوگ ہیں۔ پھر فرمایا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ لوگ یہودیوں کے بڑے قبائل تھے۔ اسی طرح مدینہ کے قریب میں خیبر میں بھی یہودی آباد تھے، تو مسلمانوں کی تعداد ایسی تھی جیسے آٹے میں نمک۔ اب اگر یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے ان کے اوپر ظلم کریں، ان کو ستائیں، ان کو ماریں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے نصیحت فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کی سرکشی جو رہے گی تمہیں تھوڑا بہت ستانے تک رہے گی، اس پر صبر کرتے رہنا، اور اگر یہ کبھی جنگ لڑنے کی سوچیں گے بھی تو یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، یہ تم سے لڑ نہیں سکتے۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تعداد اصل نہیں ہوتی، اصل ہوتی ہے اللہ کی رضا، اور اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ راضی تم سے ہے۔ جب یہ لوگ نیک تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، جب یہ لوگ نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا، ان کی مدد فرمائی۔ اب یہ لوگ نافرمان ہوئے تو اللہ ان سے ناراض ہے۔ تو یہی بات مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جب مسلمان نیک تھے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ تھا، اب اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 313 ہزاروں پہ بھاری، پہلے 1000 کے لشکر میں جو ہے جا کے اس کو بالکل صفایا کر آیا۔ ایسی تاریخ کے اندر روایت ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ وہ اللہ کے نیک لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ آج کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، کلی طور پر صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے مدد نہیں آتی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی اور سیدھے راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا ایسا بندہ بنا لے جیسے پسند فرماتے ہیں، آمین۔ آگے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ذریعے ایسا ہوتا بھی کیوں نہ؟ آنے والے وقت کی خبر کون دے سکتا ہے؟ صرف علام الغیوب کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کہ یہ لوگ پیٹھ دکھا کر بھاگے۔ ان کو سمجھایا تھا، نہیں سمجھ میں آیا، ان کے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ایسا ہی ہوا آپ لوگوں کو، پر معلوم بھی ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل جائے جو ان کو سہارا دے دے۔ انجام کار وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا کہ جہاں بھی جائیں گے ذلیل اور خوار رہیں گے۔ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا تو پھر یہ غالب آ سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا سہارا ان کو مل جائے۔ بہرحال آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے؟ تو کئی وجوہات اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتلائیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ جو بار بار آتا رہتا ہے ویقتلون الانبیاء بغیر حق، کہیں آتا ویقتلون النبیین، کہیں کچھ اور آتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ لفظ آتا ہے بغیر الحق، بغیر حق۔ تو کیا مطلب ہے؟ ناحق قتل کرنے کا مطلب کیا؟ انبیاء کا قتل تو ناحق ہی ہے، کیونکہ انبیاء تو گناہ گار ہوتے نہیں، وہ ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو ان کو جو بھی قتل کرے گا تو وہ ناحق ہی کرے گا۔ پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ناحق قتل کرتے تھے؟ بھائی سمجھیں آپ، انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو انبیاء کو قتل کرنے کا حق تو کبھی بنتا ہی نہیں کسی بھی زمانے میں، تو انبیاء کو جو بھی قتل کرے گا کسی بھی نبی کو وہ ناحق ہی کرے گا۔
پھر ناحق کہنے کی ضرورت کیا؟ اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ نبی کو قتل کرتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں، ان کا کام ایسا تھا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ ہاں ناحق قتل کیا، غلط کیا۔ تو ناحق کا لفظ کیوں آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ ہم ناحق قتل کر رہے ہیں، پھر بھی قتل کرتے تھے۔ فرق سمجھیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہے، ہم نے قتل کر دیا، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، انبیاء صحیح تھے تو یہ ناحق قتل ہے۔ بلکہ ایسا ہے کہ یہ لوگ بھی سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہیں، یہ لوگ بھی سمجھتے تھے کہ یہ صحیح ہیں، اور یہ لوگ بھی سمجھتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، ناحق کر رہے ہیں، پھر بھی قتل کرتے ہیں۔ اتنے بڑے ظالم تھے۔ تو جو انسان نبی کو نبی جانتے ہوئے، نبی کی صداقت اور حقانیت کو جانتے ہوئے بھی، نبی کے نبی پہچاننے کے بعد وجود بھی اس کو قتل کرے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے در پہ تھے، ہمیشہ انہوں نے کوشش کی۔ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ تھی ان کی کہ بغض اور حسد کی وجہ سے بس اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی میں اور کفر میں بڑھتے چلے جا رہے، اس لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان پر عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بھی چیزیں جو سورہ بقرہ میں گزری کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم فرمایا کہ ایک گائے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو تو 36 سوال انہوں نے کر ڈالے، یعنی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے کم وقت۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے گناہوں کو معاف کر دیا کہ چلو ایک بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر جانا اور جاتے ہوئے یہ کہنا وقولوا حطۃ، وہاں حطۃ بولنا، کیا کہنا؟ حطۃ کہنا، پھر کیا ہوگا؟ نغفر لکم، ہم تمہارے گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف فرما دیں گے، تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ لیکن کم بختوں نے وہاں کیا کیا؟ حطۃ کے بجائے حنطۃ، گیہوں گیہوں چلانا شروع کر دیا۔ تو ان کی ایک ہے، اتنی ساری انہوں نے حرکتیں کی ہیں، اس وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہے، توبہ کر لیں گے اللہ پھر معاف فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نیز یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے، بالکل ساری حدود کراس کر دیا، انہیں کسی حد کا کوئی لحاظ نہیں تھا کہ کہیں بھی جا کر رکیں۔ انبیاء کو قتل کر دیا، نبی ہے، ایک نبی مبعوث ہوا، وہ کہہ رہا چوری نہیں کرو، چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ نہیں ڈالو، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، زنا نہیں کرو، زنا کر رہے ہیں، اور حد یہ ہوئی کہ انبیاء کو بھی قتل کر دیا، نبی کو بھی قتل کر دیا، جو نبی ان کو سمجھا رہا ہے۔ تو یہ حد ہے، ساری حدیں انہوں نے پار کر رکھی تھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرمانا ایسا نہیں ہے سارے برے ہیں، پیچھے بھی فرمایا، اب آگے پھر فرمائے لیسو سواء، یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے سارے ہی برے ہیں، بلکہ کیا فرمایا من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں ہی وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، جو رات کے اوقات میں، یعنی رات کے وقتوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یعنی اللہ رات میں اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کی کتاب کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، سجدے میں پڑے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جن میں سے ایک نام میں نے بتایا حضرت عبداللہ بن سلام، دوسرا بتایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح اور بھی لوگ ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیسے ہیں؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم فرماتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں۔ جیسے میں نے پیچھے سے کہا نا کہ صرف نیک کاموں کی طرف حکم کرنا یہ اصل نہیں ہے، نیکی کرنا یہ بھی ہے کہ نیکی سے نیکی خود بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ کیا ہے؟ نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں، خود پہل کرتے ہیں۔ لپکنا کہتے ہیں تو کود جانا، اس کی طرف اچھل کے جلدی کرنا، تیزی سے دوڑنا، اس کی طرف لپکتے ہیں، یہ کام خود بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مصلحہ امت بنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا کرو ایسا کرو، خود نہیں کر رہے، ایسے نہیں تھے وہ لوگ۔ کیسے تھے؟ کہ خود کرتے تھے۔ تو بندوں کو یہی نصیحت ہے، یہی نصیحت علماء کرتے ہیں، یہی نصیحت بڑے ہم چھوٹوں کو کرتے ہیں کہ نیکی کا حکم لوگوں کو کیا جائے۔ یہ بھی نہیں کیا جائے اب آدمی یہ سوچ لے یا اس کا دوسرا مطلب نکال لے خود تو کرتے نہیں دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہے، دوسرے کو نصیحت بھی کرنا ہے۔ دیکھیں انسان وہ عمل کر پا رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ نہیں کر پا رہے اس عمل کو، لیکن سامنے والا جانتا ہی نہیں اس لیے نہیں کرتا، تو آپ اسے بتا دیں گے، ہو سکتا ہے وہ اس کام کو کرنے لگے۔ آپ کو بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ایک کمی ہے۔ آپ دوسری کمی کیوں کر رہے ہیں کہ بتا ہی نہیں رہے کسی کو؟ بتانا بھی آپ کی ذمہ داری، تو اس کو بتائیں، وہ اس کو کرنے لگے گا تو اس کو ثواب ملے گا، وہ جو کرے گا آپ کی وجہ سے کرے گا، اس کا کچھ ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر آپ کے دل میں ڈال دے، یا آپ کے دل میں یہ بات آ جائے بھائی میرے کہنے سے وہ کرنے لگا اور میں خود نہیں کر رہا، تو اس لیے بتانا چاہیے۔ اسی طرح کوئی گناہ آپ بھی کرتے ہیں، کوئی گناہ دوسرا بندہ بھی کرتا ہے، تو وہی گناہ جو آپ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اس گناہ سے روکا نہیں جائے گا، ہو سکتا ہے وہ جانتا نہ ہو کہ یہ گناہ ہے، اس لیے وہ کر رہا ہے، آپ اسے بتا دیں بھائی یہ گناہ ہے،
ایک ہوتا ہے روکنا اور ایک ہوتا ہے تنقید کرنا، ذلیل کرنا. تو ذلیل کرنا منع ہے، خود بھی گناہ کر رہے ہیں، دوسرا بھی گناہ کر رہا ہے، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں کہ یہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے. تو وہ جواب لوٹ کر کیا کہے گا؟ خود تو کرتا رہتا ہے، مجھے نصیحت کر رہا ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس کو سمجھانا چاہیے بھائی یہ جو کام آپ کر رہے ہیں غلط ہے. ہو سکتا ہے جواب میں کہہ دیں آپ بھی کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو علم ہے، مجھے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا، میری کی ذمہ داری تھی کہ آپ بتانا. تو آپ کی ذمہ داری اس کو بتانا، اس کو سمجھانا. آپ نے اس سے کہہ دی، ہو سکتا ہے وہ رک جائے، وہ نہ رکے پھر وہ اس کا اپنا فعل ہے، لیکن یہ بتانا کیا ہے آپ کی ذمہ داری ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ خود بھی برے کام سے رکیں. لیکن میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ایک انسان کا اپنا عمل ہے کہ وہ اس کو کرے، اور جو اس کام کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا وہ نہ کرے. لیکن ایک حکم یہ بھی ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو انہیں سمجھائے، ان کو بتائے، ان کو نصیحت کرے. کیونکہ جب آپ کسی کو بتائیں گے نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو وہ کیسے روکے گا، بچے گا. جیسے ایک سوال پہلے آیا تھا کمنٹ باکس میں کافی پہلے کہ ہم دین کی باتوں کو سیکھتے ہیں اس پر عمل نہیں کر پاتے، تو پھر کیا ہم زیادہ گناہ گار نہیں ہوں گے کہ دین سیکھ رہے ہیں؟ ایسے دین سیکھنے سے فائدہ کیا؟ تو وہاں تفصیل بتائی تھی دین سیکھنے کا فائدہ کیا ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کی طرف لپکتے ہیں. فرمایا وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے. صالحین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، جس کو ہم نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ صالحین بس نیک تو نیک ہیں، ہم جس کو جیسے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نیک ہے، ہاں بس تو ایسی نیک. اللہ تعالیٰ جس کو صالحین کہہ دے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو صالحین کہا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق جو آیت نازل ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے. تو پورے عالم میں جو سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں وہ نبی ہی ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو صالحین بھی کہہ رہے ہیں، تو صالحین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام. بہرحال فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، وہ جو بھی بھلائی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی جو وہ کریں گے اس کا بدلہ ان کو پورا پورا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے. فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، جو برائی سے رک رہے ہیں، لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں، بدی کی چیزوں سے رک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے. فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ ان کے مال ان کے کام آئیں گے نہ ان کی اولاد. فرمایا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو کیوں ذکر فرمایا؟ اس کی دو وجہ سمجھیں. پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ گناہ کرتے رہیں گے، کل قیامت کے دن نہ تو ان کی اولاد ان کو بچا پائے گی نہ ان کا مال ان کو بچا پائے گا. جیسے دنیا میں انسان ہے، ہم کسی کو مار آئیں، اب پولیس آتی ہے، یا اگر پولیس نہیں آتی تو وہ چند آدمی بلا کر لاتا ہے اپنی حمایت میں. دو ہی کام ہوتے ہیں، یا تو وہ خود بھی آدمی بلا کر لاتا ہے یا پولیس بلا کر لاتا ہے. اگر اسے بدلہ لینا ہوتا ہے تو، نہیں لینا ہوتا تو بیچارہ خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، اللہ پر چھوڑ دیتا ہے. پھر تو کرری مار پڑنی جب اس نے بدلہ نہیں دیا اور اللہ پر چھوڑ دیا. تو بہرحال یا تو وہ بندے بلا کر لائے گا، تو کسی کی اولاد ہے تو اولاد باپ کی طرف سے لڑ لے گی، بندے ہار جائیں گے اگر اولاد اچھی خاصی ہوئی تو. اولاد سے مراد صرف اپنی اولاد نہیں، چچا زاد جو ہے وہ بھی. بہرحال یہ کہ آدمی افراد مراد ہیں. اور اسی طرح دوسری، اگر وہ پولیس بلا کر لاتا ہے یا کیس وغیرہ اس پر فائل ہوتا تو اس پہ پیسے ہیں، کیس لڑے گا یا فائن بھر دے گا یا جو بھی ہوگا، پیسے کی وجہ سے وہ نکل آئے گا، اچھا وکیل کر لے گا، کیس لڑے گا اور جیت جائے گا. بہرحال دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ذکر کیوں فرمایا؟ وجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دو ہی وجہوں سے کرتا ہے، ایک اولاد کی وجہ سے اور ایک پیسے کی وجہ سے. یا تو اولاد کی وجہ سے انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں حرام کما رہا ہوں یا حلال، اولاد کو پڑھانا ہے، اس کی اچھی تربیت دینا ہے، اس کو اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، اچھے کالج میں پڑھانا ہے. یقیناً اچھے کالج اور اسکول میں پڑھانا اولاد کو منع نہیں ہے، پڑھایا جائے. آپ اپنے بچوں کو BUMS نہیں MBBS ڈاکٹر بنائیں، PhD کرائیں اس کو، یہ میرا کہنا ہے اور تمام علماء کا کہنا ہے، بڑوں کا کہنا ہے، میرا اپنا کیا کہنا ہے. یہ چیز منع نہیں ہے، اس کو دوسرے پیرائے میں نہ لیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو پڑھانے کے لیے آپ کوشش کریں کہ حلال کمائیں، حلال کھلائیں، پھر اس کو PhD بھی کرائیں. لیکن اگر حلال کما کے آپ اس کو پڑھا نہیں سکتے تو آپ اس کو ہرگز نہ پڑھائیں، اس کو اپنے ساتھ کام پر لگائیں اور حلال کمائیں. حرام خوری نہ کریں بالکل، کہ آپ کسی کا چھین لیا، کسی کا جو ہے پیسہ رکھ کر بیٹھ گئے، کسی سے قرض لے لیا، دینا نہیں، کہیں چوری کر لی، کہیں ڈاکہ ڈال دیا، کہ رشوت اور بیاج کا کام شروع کر دیا. یہ ساری چیزیں حرام خوری نہ کریں. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ پیسے کے چکر میں آدمی پہ پیسے کی قلت ہوتی ہے تو وہ یہی سوچتا ہے، وہی بات کہ حرام کے چکر میں، پیسہ کمانے کے چکر میں حرام حلال کی فکر نہیں کرتا اور برباد ہو جاتا ہے. بہرحال فرمایا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ ان کی اولاد بچا سکے گی نہ ان کا مال. یہ لوگ جہنم میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ہمیشہ ہمیشہ والی قید تو ان الذین کفروا کے ساتھ ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی قید یہ سمجھ لیں. اور باقی یہ ہے کہ جو نافرمان بھی ہوں گے تب بھی فرمایا یہ اس طرح سمجھ لیں جیسے انسان جو ہے گناہ گار ہے، نافرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ آیا ہوا ہے لیکن مسلمان ہے.
ایمان اس نے قبول کیا ہوا ہے، مانتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اس کے عقائد صحیح ہیں، پکا مسلمان ہے، لیکن اعمال خراب ہے، تب بھی فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم، یہی سمجھ لیں آپ، فرمایا نہیں میں کہہ رہا ہوں، دوسری طرح سے ہے وہ تو لن تغنی عنہم اموالہم، تب بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو ان کا مال، ان کی اولاد بچا نہیں سکے گی، کہ آج مسلمان ہیں، نمازی ہیں، لیکن اولاد کی خاطر بیاج کا کام کیے ہوئے ہیں، نمازی ہیں لیکن اولاد کی خاطر جو ہے دوسرے برے کام کر رہے ہیں، یا مال کی خالت، مال کے لالچ میں دوسرے برے کام کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ کیا ہیں، یہ بھی کیا ہوں گے، اصحاب النار، یہ بھی دوزخی لوگ ہوں گے، یہ بھی دوزخ میں جائیں گے، البتہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، اپنے اعمال کی سزا کاٹ کے، کیونکہ عقائد درست ہیں، باہر آ جائیں گے، جن کے عقائد ہی خراب ہوں گے وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی حفاظت فرمائے تمام برے کاموں سے، اللہ تعالیٰ